السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کیا حال ہے؟ اچھا، آج اصل سوچے میں بیٹھے سے سارے پاکستان دے وچ ایک بہو زرخیز زمینہ جنہاں دے اتے فصلاں اگائیاں ویجاں، جہدے وچ باغات آن پے، جہدے وچ سبزیاں ترکاریاں اگائی بیجی جاتی تھی، جو ہمارے پاکستان کے اندر سے بہت ساری ایسی زمینوں کے اوپر کچھ ڈیفینس بن گئے، کچھ کالونیاں بن گئی، کچھ ہمارے لوگوں کے لیے عیش و آرام کے محل بن گئے، پلازے بن گئے، کچھ ہمارے ملک کے اندر زرخیز زمینوں کے اندر روڈ بن گئے، ان زمینوں کے اوپر روڈ بنا دیے گئے، روڈوں کے اوپر سے گاڑیاں چل رہی ہیں۔ آج ایسا ایسا ہمارے ملک کے اندر سے ایک معیشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج اس وقت کافی حد تک میرے ملک کے اندر کی چینی، جہاں پر گنے کی فصل بیجی جاتی تھی وہ ختم ہو گئی، جہاں پر گندم کی فصل بیجی جاتی تھی وہاں پر کالونیاں بن گئی، کوٹھیاں بن گئی، بنگلے بن گئے، جہاں پر کہیں انڈسٹریاں لگا دی گئی، کہیں فیکٹریاں لگا دی گئی۔ یہ ہمارے ملک کے اندر سے بے روزگاری ختم ہوتی جا رہی ہے، دن بدن سبزی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، گندم مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اشیاء بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ باہر کے ملک سے ڈالر آتے ہیں، قرضے لیے جاتے ہیں، یہ فلاں ملک نے اتنی امداد کر دی، فلاں ملک نے اتنی امداد کر دی۔ وہ امداد کرتے ہیں غریب انسانوں کے لیے، جو غریب بیچارے سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں یا گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، جہاں بھی پڑے ہوئے ہیں وہ غریب لوگ، وہ سرکار امداد کرتی ہے اس چیز کے لیے۔ آج ہم لوگوں نے اس چیز کو ایسا فیشن بنا لیا تاکہ ہمارے اوپر ایک ہر چیز کا ٹیکس چلتا جا رہا ہے، ہر چیز کا ٹیکس چلتا جا رہا ہے۔ کبھی ہمارے اوپر بجلی کے بلوں میں ٹیکس لیا جاتا ہے، کبھی ہم سے ٹی وی کا ٹیکس لیا جاتا ہے، کبھی ہم سے کس چیز کا ٹیکس لیے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کے اوپر باہر کے ملکوں کے اوپر سے جو پیسہ آتا ہے ملک کے لیے، امداد لیتے ہیں، امداد لے کے وہی پیسہ وہ ہم سے وصول کرتے ہیں ٹیکسوں کی صورت میں، ٹیکسوں کی صورت میں ہم سے وصول کرتے ہیں، وہ ہم سے ایسے حساب سے لیتے ہیں تاکہ جس حساب میں ہم انسانوں کے اوپر بوجھ ڈال پڑے۔ پہلے ایک قومیں ہوتی تھی کسی دور میں، قرون کی قوم، نمرود کی قوم، شداد کی قوم، فرعون کی قوم، ایسے ایک قومیں تھی جو بے روزگاری کے اندر آ کے شہر بن گئے، محل بن گئے، ایسی ایسی چیزیں بن گئی۔ جو زرخیز زمینیں تھیں جہاں پر فصلیں ہوتی تھیں وہ زمینیں ختم ہو گئی، تنگ کرتے گئے۔ پھر ایک ایسا بھونچال آیا، اس بھونچال میں ساری وہ زرخیز زمینیں، جو گھر بنے ہوئے تھے، کوٹھیاں بنگلے بنے ہوئے تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ پھر ایک دفعہ نئے سرے سے دنیا تیار ہونے لگتی۔ آج اس موڑ پر دنیا ٹھہری ہوئی ہے جہاں پر ہمارے ملک کے اندر بڑے بڑے سیاستدان دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہر شہری چھوٹے بڑے سے تجارت کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک کی معیشت کو اتنا آ کے گرا دیا، ہمارے ملک کے روپے کو اتنا گرا دیا تاکہ یہ کبھی اوپر آ ہی نہ سکے۔ یہ ہمارے ملک کے سیاستدان، یہ ہمارے ملک کے اندر کے جو مسائل چل رہے ہیں، جو ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے غریبوں کو دن بدن یہ بھوکا مارتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے جو ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر، پرائم منسٹر، پولیس، جج، وکیل کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے غریب عوام کے ساتھ۔ اب قانون ہے سب کے لیے ایک برابر۔ اب یہاں پر غریب کے لیے قانون علیحدہ، پیسے والے کے لیے قانون علیحدہ، بادشاہ کے لیے قانون علیحدہ، وزیر کے لیے قانون علیحدہ۔ جو سڑک کے اوپر جو دن بدن رو رہے ہیں، پولیس کا ایک گنڈا گردی کا کھیل، وہ پولیس عوام کے اوپر علیحدہ۔ دوسرا، ایک معیشت کے اندر ایک نوجوان نسل کے اوپر ایک ایسے اس میں ڈالتے جا رہے ہیں تاکہ ایک وہی قانون، وہی یہودی کے کھیل تماشا چلتا جا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ جب تک ہمارے ملک میں یہ یہودی کا کھیل تماشا چلتا رہے گا، ہمارا ملک کسی سیدھے راستے پہ کہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے نہیں رکے گا۔
جب تک ہمارے ملک کے اندر دوسری پارٹیاں ایسی ایسی قوت پارٹیاں پڑی ہیں جو انسان سیدھی بولیں سچ بولیں تو ان کو اٹھا لیتی ہیں یا ان کو غائب کر دیتی ہیں. ہمارے ملک کے اندر سے ہر چیز کی چوری کر دی گئی. ہمارے ملک کے اندر ایسی ایسی کالونیاں بنا دی گئی، ایسے ایسے محل بنا دیے گئے. جو زرخیز جگہ تھی، جو ہمارے جہاں پر ہمیں اناج ملتا تھا، وہ زمینیں ہمارے ملک کے اندر سے ختم ہو گئی، وہ کم ہوتی گئی. آج وہی حال چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمارے ملک کے اندر آلو بہت مہنگا، ٹماٹر بہت مہنگا، پیاز بہت مہنگا، مٹر تک بہت مہنگا. اب ایک ایسی چیزیں، ایسی وبائیں پھیل چکی ہیں جن چیزوں کے اندر ہمارے ملک کے اندر ساری معیشت کو اتنا مہنگا کر دیا تھا کہ حد سے زیادہ. دوسرے ہمارے ملک کے اندر تعلیم، ایک یہودی کی، ایک انگریز کی، ایک غیر مذہب کی تعلیم کو اتنا عام کیا گیا، انگلش زبان کو عام کرتے جا رہے ہیں. ملک کے اندر جو عربی کا نظام تھا، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا، جو حضرت مولا علی سرکار، جو کعبے کے اندر پیدا ہونے والے کا پیغام تھا، مسجد کے اندر شہادت لینے والے کا پیغام تھا، آج ہمارے ملک کے اندر وہ نظام چلا دیا گیا تاکہ ایک وہ مسلمانوں کے اندر سے وہ ایمان کی قوت ہی نہ رہے. مسلمانوں کے اندر سے وہ ایسی چیزیں، ایسی بیماریاں ڈال دی گئی. کبھی ڈاکٹروں کے اندر سے ایک انڈسٹری ایک بناتے ہیں، ایک فیکٹری لگاتے ہیں گولیوں، ٹکیاں، دوائیوں کی، اشیات کی. وہ ان میں سے وہ دوائیاں دے کے انسانوں کو اتنا بیمار کر دیا. انسان کے دماغوں کے اندر سے ایسی دوائیاں ڈال دی، ایسی مشینری بنا لی. جو دوسرے ملکوں نے مشینری بنائی پاکستان سے ٹیکس لے کے، وہی ٹیکس لے کے پاکستان سے مشینری لی، پھر وہی چیزیں، وہی ٹیکنالوجی پاکستان کے اوپر استعمال کرنی شروع کر دی. ہمارے پاکستان کے ملک کے اندر ایسے سائنسدان پڑے ہیں، ایسے ذہین لوگ پڑے ہیں، ایسے گریجویٹ لوگ پڑے ہیں. ہمارے ملک کے اندر پوری دنیا کو تباہ کر دینے والا ایک میزائل تیار کر دیے گئے. ہماری آرمی نے وہ میزائل تیار کر دیے. کیا ہمارے ملک کے اندر صرف کوئلے کی کانیں ہیں؟ ہم ان کو دیکھ پائے ہیں. اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر ایسی دھاتیں موجود پڑی ہوئی ہیں جہاں سے ہر چیز نکل سکتی ہے. پاکستان ایک سونے کی چڑیا بن سکتا ہے. کیا ہمارے سیاستدانوں کے دماغ کے اندر یہ پلان ہے؟ یہ پلان نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ پلان ہے غریبوں کا خون کیسے چوسنا ہے، غریبوں کے اندر سے مال کیسے نکلنا ہے، غریبوں کو دن بدن ذلیل کیسے کرنا ہے، غریبوں کے اوپر ظلم کیسے ڈھانا ہے. صرف ان کے دماغ میں یہی پلان پڑے ہیں. ان کے دماغ میں یہی پلان پڑے ہیں جو قرآن پاک ہمارے بتاتا ہے، چھپے ہوئے خزانے. ان خزانوں کی طرف ہم نے نگاہیں نہیں اٹھائی، اس کے لیے ہم نے مشینری تیار نہیں کی. ہم نے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کی مشینری تیار کی، ایک دوسرے کے لڑائی جھگڑے کی مشینری تیار کی، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کی مشینری تیار کر لی. کیا ہمارے ملک کے اندر ایسی چیزیں پڑی ہیں، ایسی دھاتیں پڑی ہیں، وہ زمین کے اندر سے جو ہم نکلتی ہیں، وہ ہم نے وہ کیوں نہیں نکالی؟ ہم کیوں ایک دوسرے ملک کے کہنے کے اوپر ہم اپنے ملک کو، اپنی ایک معیشت کو ختم کرنے لگ گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یوٹیوب چینل، فیس بک چینل کو اگر دل کرے تو لائک کر دینا.